بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپریشنز بائی عمر کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں محمد عمر نذیر، اور اس وقت موجود ہوں یونیورسٹی آف اوکاڑا۔ اور یہاں موجودگی کی جو وجہ ہے، آج یہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کا جو دوسرا دن چل رہا ہے، اور میرے ساتھ ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ گیسٹ موجود ہیں جنہوں نے ڈیورنگ کانفرنس ڈفرینٹ سیشنز میں کچھ نئے آئیڈیاز کو انٹروڈیوس کروانے کی بات کی ہے۔ ہیلتھ اور ویل بینگ کے حوالے سے ان کا اپنا ایک کنسرن بھی ہے کہ میڈیا کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ہیلتھ ایشوز کو اس طریقے سے پروجیکٹ نہیں کرتا جس طریقے سے پالیٹکس یا دیگر معاملات کو سپیس ملتی ہے، ان پہ بات ہوتی ہے۔ تو اس پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے، اور اس کانفرنس کے دوران انہوں نے آئی آر پی اور ٹی آر پی کی ایک بحث چھیڑی ہے، جس میں یہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں میڈیا اسٹیک ہولڈرز کو اپنا خیال پہنچانے میں۔ تو ان سے جانیں گے کہ ٹی آر پی جو ہے، جس پہ ریٹنگز کا ایک ماڈل ہے، جس کے اوپر چینلز کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ریٹنگ ہے جس کی وجہ سے ہم نمبر 1 ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ آئی آر پی کے ماڈل پہ آنا چاہیے، اس سے سسٹینیبلٹی ہو سکتی ہے۔ میڈیا کے اندر جو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے یا جو شرنکنگ ہو رہا ہے مین سے میڈیا، وہ اس سے بھی، اس چیلنج سے بھی نبرد آزما ہو سکتا ہے، اور جو سیچوریشن ہے وہ چیلنج بھی کہیں نہ کہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو سر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے 2-3 موضوعات رکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں ہیلتھ مین اسٹریم میڈیا میں اتنا کیوں نہیں ڈسکس کیا جاتا، حالانکہ اتنا بڑا ایشو ہے؟ اور ابھی کانفرنس میں ہی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے ہاں ملینز کی تعداد میں ماؤں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اگر بچے کو ڈائریا ہو جائے تو بنیادی سی جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے۔ پانی کے اندر چینی اور نمک کا استعمال کر کے ہم بہت سارے ایشوز کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، یعنی اویئرنیس کی کمی ہے۔ تو آپ اپنے تجربے اور فکر کی روشنی میں بتائیے کہ آج ہمیں کس میڈیا میں کن چیزوں کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑے امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے ہیں۔ آئی ہوپ دیٹ آئی وڈ بی ایبل ٹو کنٹریبیوٹ اینڈ سے سم تھنگ وچ از بینیفیشیل فار دی پیپل، فار یور اسٹوڈنٹس، فار یور آڈینس۔ دیکھیں بیٹا، میڈیا کیوں نہیں ہیلتھ ایشوز کو کور کرتا اتنا جتنا کہ اس کو کور کرنا چاہیے۔ ہیلتھ ایشوز میں اگر آپ تھوڑا سا اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، کہ یہ ایک طرح سے سافٹ ایشوز ہیں جس پہ آپ کو انویسٹیگیشن چاہیے ہوتی ہے، جس پہ آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ایمرجنسیز لائک سچویشن جو ہے نا، وہ بڑی کم پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر میڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہارڈ ایشوز کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ وہ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ بڑے تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی پریس کانفرنس چل رہی ہے، گورنمنٹ نے کوئی پالیسی دے دی ہے، اس پالیسی پہ کوئی آپ نے ڈیبیٹ جنریٹ کرا لی ہے، آپ نے کوئی بھی ایسا ایک کیٹاسٹرافک ایونٹ ہو گیا ہے، فوری طور پر وہاں پہ پہنچ گیا جہاں پہ آپ کو کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ آپ کو زیادہ ٹائم لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ایشوز میڈیا موسٹ آف دا ٹائم یو وڈ سی دیٹ میڈیا آر سپوز ٹو کور۔ لیکن یہ جو ہیلتھ کو اگر آپ دیکھ لیں، انوائرمنٹ کو دیکھ لیں، ایجوکیشن، یہ سارے وہ سافٹ ایشوز ہیں جن پہ بات کرنے کے لیے آپ کو انویسٹیگیشن کرنا پڑتی ہے، اور پھر آپ کو خود پڑھنا پڑتا ہے اس کو بیفور یو سے اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ۔ یعنی ماسز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ کو خود اس پہ ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہیلتھ جیسے ایشوز یا انوائرمنٹ جیسے ایشوز یا ایجوکیشن جیسے ایشوز، یہ بڑے سافٹ ایشوز ہیں جہاں پہ انویسٹیگیشن اور جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا باہر نکل کے کام کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کوئی بہت زیادہ انکریج اس لیے نہیں کی جا رہے کہ لوگوں کو یا میڈیا کے امپلائیز کو یا میڈیا اونرز کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ ان کے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹی آر پی کو بہتر بنانے کا باعث نہیں بن سکتے۔ بزنس میں ایک طرح سے یہ بزنس ماڈل میں ان کے فٹ نہیں آتے، تو جس کی وجہ سے آپ کو بڑا کم نظر آتا ہے۔ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پینڈیمک اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑا ڈفرنٹ کائنڈ آف کرائسس جو اس دنیا نے دیکھا ہے، اس کے باوجود بھی میڈیا وہ اپنا رول افیکٹولی پلے کر ہی نہیں سکا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ بڑے سیریس ایشوز ہمیں یہاں پہ نظر آئے ہیں جو پینڈیمک کے دور کے اندر یا اس وقت بھی وہ چل رہا ہے۔ اس میں میڈیا کو کس طریقے سے بہیو کرنا چاہیے تھا، میڈیا کو کس طریقے سے چیزوں کو پروجیکٹ کرنا چاہیے تھا، کس طریقے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہیو بین سم ہاؤ لیکنگ ان دی ہول پروسیس۔ تو پرائمریلی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو کہ بڑی تیزی سے میڈیا کو، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اوپر لے جائے اس کی ریٹنگ کو، اور پھر اس کے اندر کوئی ایمرجنسی لائک سچویشن نہیں ہے، تو میڈیا عام طور پر اس کو پھر کم کوریج دیتا ہے۔ اچھا سر، ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتابوں میں اساتذہ یہ پڑھاتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ایک مشنری سارٹ آف پیشہ ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ مشنری ہے، اویئرنیس بڑھانا لوگوں میں، ویل بینگ کو پروموٹ کرنا اور سچ کو سامنے لے کے آنا، یہ میڈیا کا رول رہا ہے۔
کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو چینلز میں جب لوگ آتے ہیں تو اب وہاں پہ تو بزنس کو پرائرٹی دی جاتی ہے. تو اس تضاد کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ کیا تھوڑا سا میڈیا انڈسٹری تھوڑا سا اس چیز کو دیکھ لے، کچھ مالکان اس سبجیکٹ کو دیکھیں، کچھ اکیڈمیشنز بریجنگ کریں تاکہ ایک ریشنل اپروچ کی طرف جایا جا سکے؟ آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اگین ویری امپورٹنٹ کوشچن. میڈیا کا جو رول ہے وہ یقیناً ایک ایسے انسٹیٹیوشن کا ہے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اور ایجوکیٹ کرنا جسے آپ کہتے ہیں ون آف دا پرائمری ریسپانسبلٹیز ہے. سوشل ایشوز پہ، کلچرل ایشوز پہ، پولیٹیکل ایشوز پہ لوگوں کو وائس کرتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے. ایک میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے. اچھا، پرابلم یہ ہے کہ وائی میڈیا ہے فیلڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہے ورچولی فیلڈ ان ایجوکیٹنگ پیپل آن ویریس ویری امپورٹنٹ ایشوز. اچھا، کیوں فیل؟ اس کی وجہ ہونے کی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ اگین میڈیا کے جو بزنس ماڈل ہے اس کے اندر فٹ نہیں ہو رہا. یہ جو میڈیا کا میجر فنکشن ہے جس کو آپ ایجوکیشنل رول آف میڈیا، اس کے اندر وہ چونکہ فٹ نہیں آ رہا تو لہٰذا اس پہ زیادہ فوکس نہیں ہے. اب فٹ کیا آ رہا ہے؟ فٹ آ رہا ہے کانفلکٹ، فٹ آ رہا ہے پرابلمس، فٹ آ رہا ہے کوئی دو قسم کی پارٹیز کے درمیان میں لڑائی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہی یہ دکھاتے ہیں تو میڈیا کی ریٹنگ بڑھتی ہے. ریٹنگ بڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کا بزنس بڑھتا ہے. وہ آڈینس کو اپنے ساتھ گریب کرتے ہیں اور پھر ایڈورٹائزرز کو بیچ دیتے ہیں ان کو. تو دس از دا وے ان فیکٹ دے ڈو بزنس. اچھا، اب اس میں آپ جو مین تھا کہ وٹ از دا سولوشن، ہم اس کو کیسے کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں میڈیا اونرز کیا رول پلے کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے میڈیا کا جو بیسک ماڈل ہے کہ فالٹی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے. میڈیا کانفلکٹ کور کرے گا تو ڈیفینیٹلی کانفلکٹ ہی ٹرانسمٹ ہوگا لوگوں تک. تو کانفلکٹ آپ کے ساتھ مزید کانفلکٹ کو جنریٹ کرے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اس جو ایک ماڈل ہے، بزنس ماڈل جو ٹی آر پی بیسڈ، ٹارگیٹ ریٹنگ پوائنٹ بیسڈ ہے، ہمیں اس سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امپیکٹ کیا چیز زیادہ ڈال رہی ہے. اچھا، اب یہ بھی تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریٹنگ ہے نا، یہ ہے بہت ہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے. آپ نے کوئی کانفلکٹ جنریٹ کیا یا کوئی ایسی چیز دی، لڑائی اگر دو بندوں کے درمیان میں آپ نے لڑائی کرا دی، وائرل ہو گیا، کل اس کے کوئی اثرات بھی نہیں ہوگا، نہ ہی چل سکتے اس سے ہمیں کوئی لیسن مل رہا ہو. لیکن امپیکٹ ریٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، وہ یہ کہ کسی ایک نیوز آئٹم نے، کسی ایک میڈیا کی بات نے کتنے لوگوں کو امپیکٹ کیا یا ایجوکیٹ کیا. اچھا، یہ آپ کیسے اسپائرل آف ایجوکیٹنگ پیپل اینڈ امپیکٹنگ پیپل، اس کو آپ سوشل میڈیا کے تھرو اور مختلف ٹیکنیکس ہیں اس کے تھرو بہت آسانی سے آپ اس کو گیج کر سکتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو چند ایک پوائنٹس ایسے دے سکتا ہوں. ہمارے ٹی وی میں ایک بڑے اچھے چینل پہ ایک بہت اچھا پروگرام لگا. اچھا، اس پروگرام کے اندر کوئی بھی ایک جو اینکر ہے اس نے چند ایک کتابوں کے تھرو کچھ تاریخی حقائق کو جسے آپ کہتے ہیں جو مسخ ہو چکے تھے ان کو واضح کرنے کی کوشش کی. اچھا، اب تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ اس پروگرام کی ریٹنگ، کیونکہ وہاں پہ کوئی بندے نہیں تھے، کوئی پولیٹیکل لیڈرز موجود نہیں تھے کہ آپس میں کوئی کانفلکٹ جنریٹ ہوتا اور لوگ اس کو دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے، تو کیا ہوا کہ ریٹنگ اس پہ بڑی کم آئی، اس لیے کہ بہت زیادہ لوگ اس پہ شفٹ نہیں ہو رہے تھے. لیکن وہ پروگرام آج سے 5 سال پہلے وہ بنا تھا، وہ پروگرام وہ آج تک جو ہے نا وہ ڈسکشنز میں آ رہا ہے، آج تک اس کی چیز جو ہے نا وہ ڈسکس ہو رہی ہے. جو فیکٹ وہاں پہ انویل ہوئے تھے اس کے اثرات آج تک ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر بہت چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو ریسرچ بیس تھیں، وہ شیئر کی گئی. تو اب ٹائم دیکھیں، 5 سال پہلے کا پروگرام آج بھی اس کے افیکٹ اور اس کے اثرات جو ہے نا وہ محسوس کیے جا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپیکٹ ہے اس کو آپ کیلکولیٹ کریں اور اس کو آپ دیکھیں تو شاید زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. امپیکٹ سے میں آپ کا یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کوالٹی جرنلزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوالٹی جرنلزم، ایک تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کوالٹی جرنلزم ہے. اچھا، اس کو جب ہم نے دیکھنا ہے تو شارٹ ٹرم میں ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہم اس کو سائیکل بنا لیں. کیسے سائیکل بنا سکتے ہیں کہ ہم اس کو 1 گھنٹے کا سائیکل بنا لیں، ہم اس کو 12 گھنٹے کا سائیکل بنا سکتے ہیں، اور ہم اس میں 24 گھنٹے کا بھی سائیکل بنا سکتے ہیں. کیا ہے کہ جو بھی چیز ٹی وی پہ لگ رہی ہے، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی ہوگی چیز جس کے اندر کوئی سبسٹنس موجود ہوگا، تو میں ضروری نہیں ہے کہ صرف ٹی وی پہ جاؤں، میں اس کو کیا کروں گا، شیئر کرنے کی کوشش بھی کروں گا. ٹھیک ہے، میں اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کروں گا، میں اپنے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اچھا، جب سوشل میڈیا پہ آتی ہے تو اب ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پرائمری لیول پہ کتنے لوگ اس کو ہٹ کرتے ہیں، پھر اس کو شیئر کتنے لوگ کرتے ہیں، اور پھر کتنے لوگ ہیں جو سیکنڈری لیول پہ جا کے اس پہ ڈبیٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو سم تھنگ دیٹ از کیپیبل آف جنریٹنگ ڈبیٹ، اس کے اثرات دیکھیں نا، آپ ریپل آف افیکٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ کمپاؤنڈ افیکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، آپ 1 گھنٹے میں دیکھیں کہ کون سی چیز کتنی دیر میں ایسے پھیلی ہے، 12 گھنٹے میں کتنی دیر پھیلی ہے. اگر کوئی چیز زیادہ دیر پھیل رہی ہے اور پرائمری لیول پہ، سیکنڈری لیول پہ، ٹرشری لیول پہ، پرائمری لیول سے مراد یہ ہے کہ میں نے دیکھی کوئی چیز
शेयर की है, आपने क्या किया कि उस शेयर की हुई चीज़ को कमेंट किया या उसको फर्दर रीशेयर कर दिया, रीट्वीट कर दिया अपने फेसबुक पे, अपने टीवी चैनल पे, या आपका वेब का जो भी सिलसिला है उस पे आपने उसको प्लेस कर दिया और आगे फैला दिया। अब ये इसकी जो जिसे आप कह सकते हैं ना मल्टीपल प्रोग्रेशन जो हो रही है, ये प्रोग्रेशन एक्चुअली इस चीज़ की जिसे आप कह सकते हैं गवाही देगी या विटनेस होगी इस चीज़ की कि इसका कोई इम्पैक्ट है, पीपल आर लाइकिंग इट, दैट्स व्हाई दे कमेंटिंग इट, दे आर पुटिंग सम काइंड ऑफ साइंस ऑन दैट। अब उसमें इमोटिकॉन्स होते हैं, उसको भी आप गेज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल लेवल्स पे आप किसी भी एक बात जो टीवी पे निकली है, किसी न्यूज़पेपर में आई है, आप उसको 1 घंटे के टाइम में देखें, आप उसको 24 घंटे के टाइम में देखें, आप इसको 48 घंटे के टाइम में देखें, एंड दिस इज द वे यू वुड बी एबल टू सी कि इसका क्या इम्पैक्ट या क्या इसके असरात या इसका कितने इसके फैलाव का जो दायरा है वो कितना है, इस पे बेस करते हुए आप अगर अपना मॉडल डेवलप कर लें, यू वुड सी ऑनेस्टली इस चीज़ को आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से फिर चीज़ फैलती है और उसके क्या असरात हो सकते हैं। बिल्कुल ज़फ़र इकबाल साहब ने बड़ा खूबसूरत तरीके से एक बात समझाने की कोशिश की है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2 जुमलों में आपको बता सकूँ कि क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट चंद घंटों में तो बिक सकता है, लेकिन वो चंद हफ्तों, चंद महीनों तक उसकी लाइफ नहीं रहेगी। लेकिन अगर अच्छी बात आपने की है और अवेयरनेस की बात की है, भले की बात की है और एक दूरअंदेशी की अगर आपने बात की है, तो वो क्लिप सब क्लिप्स में कटेगा, व्हाट्सएप पे वायरल होगा, फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया पे वायरल होगा और उसकी लाइफ बढ़ती चली जाएगी और उसका इफ़ेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा। मैं आई थिंक आपके इस ख्याल को अपने लफ्ज़ों में बयान कर पाएँ और ज़फ़र इकबाल साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरफ तवज्जो दिलाई। आई होप कि मीडिया मालकान भी आपकी इस बात से फ़ायदा उठाएँ और आने वाले जो चैलेंजेस है, ख़ासकर डिजिटल मीडिया ने जो कन्वेंशनल मीडिया को एक चैलेंज दिया है, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया उस पे मेहनत करे और उस ख़याल को एक्शन में डाल ले, तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है, उसकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो सकती है और ऑब्वियसली लोगों के लिए जो एक रोज़गार का सिलसिला है वो भी बेहतर हो सकता है। सो अगेन आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे मोहम्मद उमर को एक्सप्रेशंस बाय उमर से दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेशंस बाय उमर।